کے وعدوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر، قرآن پر ان کو یقین نہیں ہوتا، وہ شک میں ہی گھومتے رہتے ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ کچھ تو تیاری کرتے۔ اللہ، اب وہ وقت پر آ کر بہانے کر رہے تھے نا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم دیے تھے تیاری کا وقت ملا تھا۔ اب ان کے دل سے ارادہ ہی نہیں ہے تو کیا تیاری کریں گے؟ جب ارادہ ہی پہلے سے ارادہ تھا ان کا کہ جانا ہی نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے، تو پھر ظاہر سی بات تیاری بھی نہیں کیا۔ اب وقت پر آ کر کیا کر رہے ہیں؟ بہانے کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ مسئلہ ہے، ہماری بیوی بیمار ہے، ہمارا غلام بھاگ گیا، گھر میں کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، ایسے ایسے جھوٹے جھوٹے بہانے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے اگر ان کا ارادہ ہوتا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو وہ تیاری کرتے۔ دیکھیے یہ آیت بہت بڑا پیغام دے رہی ہے مسلمانوں کو، بہت زبردست پیغام دے رہی ہے کہ جہاد کے لیے تیاری وہ نہیں کرتا جو منافق ہوتا ہے۔ تیاری تو مسلمان پر ہر حال میں ضروری ہے، تیاری تو فرض ہے، جہاد کرو یا نہ کرو، لیکن تیاری تو کیا ہے؟ تو خیر یہاں اللہ تعالیٰ نے خود علامت بتلائی کہ جو سچے مسلمان ہوتے ہیں وہ کم سے کم تیاری تو کرتے ہیں۔ اگر یہ سچے ہوتے تو وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، نکلنے کا ارادہ ہوتا تو کم سے کم لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اس کے لیے کچھ تیاری کرتے۔ تیاری تو کرنی چاہیے کہ اپنے جسم تیار کرو، اپنے جسم کو مضبوط بناؤ، کم سے کم جسم کی حد تک تو ہم مضبوط بنائیں۔ اللہ کا حکم ہے جسم مضبوط رکھنا۔ یہ تیاری کا مطلب کیا ہے؟ کہ جسم کو بیماریوں سے اور سستی سے اور بری چیزوں سے بچائیں۔ جسم انسان کا فولاد کے جیسا مضبوط ہونا چاہیے مسلمان کا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بھی، صحابہ کرام جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو اپناتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز نمونہ ہے، تو جیسے حضور کی نماز نمونہ ہے، حضور کی صحت بھی نمونہ ہے۔ حضور کی صحت، جسمانی صحت جو تھی، جسمانی جو پاور تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی جو فولاد جیسا جسم تھا، مضبوط جسم۔ مکہ مکرمہ سے طائف تک اتنا لمبا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل کیا۔ اتنا لمبا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا؟ مکہ مکرمہ سے طائف گئے نا، طائف کا واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں، اتنے پتھر کھائے، یہ کیے، تو گھوڑے پر اور اونٹ پر کسی پر نہیں، پیدل اتنا لمبا سفر، اتنے 100 کلومیٹر، اور کتنے پہاڑ، کتنی گھاٹیاں، کتنے کانٹے، کتنی ریتیلی زمین، پتھریلی زمین، سب اندازہ لگائیے کتنا مضبوط جسم ہوگا۔ پھر واپسی میں آئے تو واپسی میں ایسے نہیں، واپسی میں تو زخمی تھے۔ واپسی میں کیسے تھے؟ پورا بدن لہو لہان تھا کہ نہیں تھا؟ تو زخمی بدن کے ساتھ اتنا لمبا پیدل سفر کوئی عام آدمی کر سکتا ہے جو کمزور ہو ہمارے جیسا؟ بخار میں 8 دن گزر جا رہے، سردی میں 1 مہینہ گزر جا رہا، اور فلاں بیماری میں پتہ نہیں کتنے سال گزر جا رہے۔ اللہ معاف کرے، ہم نے اپنے جسم کو اتنا کمزور بنا دیا۔ تو اب ہمارے جیسا آدمی اتنا لہو لہان، اتنا خون بہانے کے بعد اتنا لمبا پیدل چل سکتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کیسا ہوگا اندازہ لگا۔ اسی لیے تو صحابہ کرام اپنے جسم کو ویسا مضبوط بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے طریقے بھی بتائے کیا کیا کرو۔ کچھ صحابہ ہے، دیکھو صحیح حدیث ہے، کچھ صحابہ ہے انہوں نے تھکاوٹ کی شکایت کی شکایت کی، اللہ کے رسول تھک جاتے ہیں بہت۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ طواف کرتے ہوئے کچھ صحابہ کرام کو تھکاوٹ لگ رہی تھی، کیونکہ طواف 7 چکر مارنے پڑتے ہیں نا، اور آج کل تو بہت لمبا ہو گیا وہ علاقہ، تو طواف کرتے ہوئے تھک رہے تھے وہ، تو انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول تھک جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا بتایا؟ علیکم بالنسلان، تیز چلا کرو۔ کیا بولے؟ تیز چلا کرو۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں، صحابہ کرام حضور کا حکم آ گیا تو بس اس کو دل جان سے لگا لیتے، ایزی لے کر چھوڑ نہیں دیتے تھے، یقین تھا کہ یہ اسی میں کامیابی ہے اور یہی بہترین علاج ہے۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تیز چلا کرو، تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے اس کو اپنایا تو ہماری ساری تھکاوٹ ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے تیر اندازی کرنے کا حکم ہے نا، 10ویں پارے میں شروع میں گزرا، اللہ تعالیٰ نے اعدوا لهم ما استطاعتم، کافروں کے لیے تیاری کرو، قوت طاقت بناؤ، قوت۔ تو وہ قوت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود
حدیث میں قوت کی تشریح کی، الا ان القوت الرمی، کہ وہاں قوت سے مراد تیر پھینکنا ہے، تیر مارنے کی طاقت ہوا آدمی کے اندر۔ اب تیر مارنے کے لیے کیسا جسم چاہیے؟ انگلیاں مضبوط ہونی چاہیے، کلائی مضبوط ہونی چاہیے، مسلز، بازوؤں کی یہ مچھلیاں اس کو بولتے ہیں، یہ مسلز مضبوط ہونے چاہیے، کندھے مضبوط ہونا چاہیے، سینہ مضبوط ہونا چاہیے، ٹانگیں مضبوط ہونا چاہیے، جب جا کے آدمی تیر اندازی کر سکتا ہے۔ اتنی چیزیں مضبوط ہو تب تیر اندازی ہو سکتی ہے۔ انگلیاں مضبوط ہو، کلائی مضبوط ہو، یہ بازو مضبوط ہو، کندھے مضبوط ہو، سینہ مضبوط ہو اور پیر مضبوط ہو، تو جب جا کے تیر اندازی۔ اتنا مضبوط جسم چاہیے۔ خالی تیر اندازی بولنے سے نہیں کہ ہم تیر مار رہے ہیں تو تیر آگے اور ہم پیچھے، تیر بھی گرا ہم بھی گرے، تو ایسے لوگ کیا تیر اندازی کریں گے؟ صحابہ کرام تیر اندازی کرتے تھے صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام، اور کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اتنے مشہور تیر انداز صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ وہ بھاگتے ہوئے ہرن کی جس آنکھ کو بولے اس آنکھ کو نشانہ لگا لیں۔ ایک تو ہرن بھاگ رہا ہے، اس کو بائیں آنکھ کو مارو تو بائیں آنکھ کو برابر نشانہ لگتا ہے۔ اتنے مضبوط اور اتنے بہترین تیر انداز تھے صحابہ، کیونکہ انہوں نے معلوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے یہ سیکھو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سیکھتے تھے، تو اس لیے انہوں نے ویسی محنت کی تھی، اپنے جسم کو اتنا مضبوط بنائے تھے۔ تو تیر اندازی میں صحابہ کرام، گھوڑ سواری میں سبحان اللہ، اور گھوڑ سواری کرنے کا بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے قرآن میں، مسلمان کی صبح کہاں ہونی چاہیے؟ ہماری تو بستر پر ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے؟ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فالمغیرات صبحا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ گھوڑے پسند ہیں جو صبح صبح مسلمان مجاہد اس کی پیٹھ پر سوار ہوتا ہے اور وہ دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں۔ تو مسلمان کی صبح تو گھوڑے کی پیٹھ پر ہونی چاہیے۔ کہاں ہونی چاہیے؟ گھوڑے کی پیٹھ پر۔ اتنا گھوڑا چلاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہل جائے اور اللہ کے عرش سے آیتیں اتر جائیں، فالمغیرات صبح کی آواز آنے لگے، اتنا گھوڑ چلا۔ تو گھوڑ سواری یہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند کیا ہے۔ قیامت تک کے لیے گھوڑوں کی پیشانی میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھ دی ہے، یہ الفاظ ہے حدیث کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گھوڑ سواری میں مشہور تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولتے تھے اپنے بچوں کو وثب سکھاؤ، واو سا با، وثب، وثب کس کو کہتے ہیں؟ اچھل کر گھوڑے پر بیٹھنا بغیر سہارے کے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولتے تھے اپنے بچوں کو کیا سکھاؤ؟ وثب، اچھل کر بغیر سہارے کے گھوڑے پر بیٹھ جائے بچہ، اتنا ماہر ہو گھوڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود کرتے تھے، نماز پڑھا کے نکلتے تھے اور اچھل کے گھوڑے پہ بیٹھ جاتے بغیر ٹیک لگائے، یعنی نہ دم کو پکڑ رہے نہ کسی چیز پہ سہارا لے رہے، ڈائریکٹ اچھل کے گھوڑے پر بیٹھ۔ اتنے ماہر تھے صحابہ کرام گھوڑ سواری میں، گھوڑے پر بیٹھنے میں، گھوڑا چلانے میں۔ دن بھر گھوڑے پر رہتے تھے، لڑائیاں ہوتی تھی تو کھجور چبا لیے بس اور لڑ رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے جیسا آدمی جس کو گھوڑے پر بیٹھنے کی عادت نہیں ہے، وہ 2-3 گھنٹے بیٹھ جائے گا تو اس کے پیر اتنے دکھیں گے 8 دن تک اٹھ نہیں سکے گا۔ معمولی نہیں ہے صحابہ کرام۔ تو گھوڑ سواری کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس کو پسند کیے۔ تیر اندازی، تیراکی، تیرنا، تیز چلنا، یہ سب پسندیدہ چیزیں ہیں۔ کیوں؟ تاکہ مسلمان اپنے جسم کو مضبوط بنائے، فولاد کی طرح تیار رہیں، کیونکہ ہر عبادت کے لیے، نماز کے لیے بھی سستی والا جسم نہیں چلتا، چستی والا جسم چاہیے۔ کیسے جسم چاہیے؟ چستی والا۔ ہم سستی کے ساتھ نمازیں بھی پڑھیں گے تو جمائیاں لے رہے ہیں، ادھر ذہن ہے ادھر، تو جو اپنے جسم کو مضبوط بنائے گا اللہ کے لیے صحیح مقصد کے ساتھ، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کونوا انصار اللہ، تم اللہ کے مددگار بنو۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم۔ اللہ کا مددگار بننے کی نیت سے بہت سارے مسلمان بنا رہے ہیں جسم، لیکن کوئی خوبصورت نظر آنے کے لیے کہ جسم بہت اچھا لگے، یا کچھ لوگ جو ہے بس دنیا میں پیسے مل جائے، دنیا میں جو ہے نام ہو جائے، شہرت کے لیے، پیسے حاصل کرنے کے لیے، کمائی کے لیے بہت سارے لوگ جسم بنا رہے ہیں۔ مسلمان اس نیت سے جسم نہ بنائے، مسلمان جسم بنائے مقصد بنا کر، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے دین کا مددگار بننا ہے۔
تو ہر عبادت، نماز کے لیے بھی سست نہیں چست جسم چاہیے، روزے کے لیے، حج کے لیے. تو کمزور جسم والا آدمی حج کیسے کرے گا؟ پھر اس کا حج بھی کمزور ہی رہے گا. حج میں کتنا دوڑنا ہے، کتنا چلنا ہے. جن لوگوں کو چلنے کی، دوڑنے کی اور ورزش کی عادت نہیں رہتی، وہ حج میں جا کر نعوذ باللہ وہیں سے ارادہ کر کے آتے ہیں کہ دوبارہ نہیں آئیں. ایسے بھی لوگ ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. آج کل ہماری امت کا یہ حال ہے. ہم لوگ کمزور اتنے ہو گئے، یہاں پر رہ کر کوئی محنت نہیں ہے، وہاں جا کر اتنے میل اتنے کلومیٹر پیدل چلنا ہے حج میں، تو وہ وہیں سے ارادہ لے کر آتے ہیں کہ اب دوبارہ یہاں نہیں آنا. سمنا کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. تو جسم مضبوط ہوگا مسلمان کا فولاد کے جیسا تو ہر عبادت آسان ہے. موت تک یہ جسم کو لے کر چلنا ہے، اس سے عبادتیں کرنا ہے. تو اللہ کو پسند ایسے ہی لوگ. ہاں یہ بھی سن، یہ بھی مسلم کی حدیث، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف او کما قال. طاقتور مومن، المؤمن القوی خیر بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ پسند ہے کمزور مومن سے. کون سا مومن پسند ہے؟ ہاں طاقتور، المؤمن القوی خیر بہتر ہے اور احب الی اللہ، اللہ کو زیادہ پسند ہے کمزور مومن سے. کیونکہ جو کمزور ہے اس کی عبادتیں بھی کمزور ہوگی، ہے نہیں ہے؟ اس کے اعمال بھی کمزور ہو گئے. آج ہم دیکھیں جو کمزور ہے، جو کچھ نہیں کرتے، بس لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، پڑے ہوئے، کھا رہے اور بس سو رہے. تو ایسے لوگ جو پھر ان کا جسم بھی کمزور ہو جائے گا، ان کی سوچ اور خیالات بھی کم. اور اکثر بیماریاں ہیں نا آج کل، علماء بھی اور بہت سارے حکیم اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں بہت ساری بیماریاں جو ہیں بیماریاں نہیں ہوتی، وہ بس گیس انسان کی دماغ پہ چڑھ جاتی. تو اس کو دن میں تارے نظر آئیں گے، کبھی جنات نظر آئے گا، کبھی خوابوں میں یہ نظر آ رہا ہے اس نے مجھ پر یہ کر دیا، اس نے مجھ پر یہ کر دیا، اس مسلمان سے بدگمانی، اس سے بدگمانی، برے خیالات، گندے سوچ. یہ سب کیوں ہیں؟ بیٹھے رہنے سے، پڑے رہنے سے، کھائے اور پڑے. تو کیا ہوا؟ گیس جو ہے وہ دماغ پہ چڑھ گئی. گیس کہاں چڑھ گئی؟ دماغ پہ چڑھ گئی. پھر آدمی کو دن میں تارے نظر آئیں گے، سب گھومتا ہوا نظر آئے گا. پھر اس کو یہ مسلمان مجھے نقصان پہنچا رہا ہے، انہیں میرے ساتھ یہ کر رہا ہے، انہیں میرے ساتھ وہ کر رہا ہے. یہ سب خیالات، سوچ، برے برے شہوانی خیالات، یہ سب اس لیے پیدا ہو. جب فولاد جیسا جسم مضبوط ہوگا اور اس پر محنت کریں گے جسم پر، تو پھر سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی کا دماغ فری ہو جائے، ٹینشن اور خیالات وسوسے ختم. جس کا جسم مضبوط اس کا دماغ بھی مضبوط ہوتا ہے، اس کی سوچ بھی مضبوط ہوتی ہے، وہ ایسی فالتو چیزوں میں نہیں پڑتا، اس کا ایمان بھی پھر ویسا مضبوط ہوگا. تو صحابہ کرام ویسے تھے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے دیکھو صحابہ کرام، کچھ صحابہ کرام کتنے زبردست تھے. اللہ اکبر. حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ نے مصر پر حملہ کرا حضرت عمر کی اجازت سے. حضرت عمر رضی اللہ امیر المومنین ہیں، ان کی اجازت ہے. حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ جو فاتح مصر کہلاتے ہیں، ان کو لقب ہے مصر کو فتح کرنے والے، فاتح مصر. تو حضرت عمرو ابن عاص صرف 4000 کا لشکر لے کر گئے. کتنا بولو؟ صرف 4000 کا. پورا مصر ہے، پورا ملک اس سے ٹکر لے لی. اور کہیں کہیں مصر جو ہے صرف ایک شہر نہیں تھا، ایک ملک میں کئی شہر ہوتے نا، تو پورے مصر کو فتح کرنے کے لیے صرف 4000. اب انہوں نے بہت سارے شہر فتح کر لیے، لیکن اب فوج ان کو کم پڑ رہی. تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ کوئی کمک بھیج دیجیے، یعنی پیچھے سے مدد بھیج دیجیے تاکہ سہارا ہو جائے، تو ہم اور مضبوط ہو کر آگے کا جو بچا ہوا ملک ہے مصر، اب بڑے بڑے شہر، پہلے چھوٹے چھوٹے جو شہر تھے وہ فتح ہو گئے، اب بڑے بڑے شہر آ رہے ہیں، ان کو فتح کرنے کے لیے یہ 4000 کافی نہیں ہوں گے. ابھی خدا نہ خواستہ ایک ساتھ انہوں نے سب شہروں کی فوج ملا کر ایک ساتھ حملہ کر دیا. ان کی ہزاروں لاکھوں میں فوج تھی، تو کہیں مشکل نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ کچھ کمک بھیج دیجیے. تو اب سب وہ حضرت عمرو ابن عاص اور ان کے ساتھ لشکر میں جتنے، وہ سب سوچ رہے ہیں کہ ابھی 4000 ہے اور 4000 آ جائیں گے تو 8000 ہو جاتے، ٹینشن نہیں ہے. تو اب حضرت عمر نے کتنے بھیجے؟ صرف 4. کتنے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ یہ 4 میری نظر میں 4000 کے برابر. اللہ اکبر. کس کی نظر؟ حضرت عمر کی نظر. اس زمانے کا سب سے بڑا روحانی پیر اور روحانی امام ہے وہ حضرت عمر. شیطان جن کو دیکھ کر راستہ بدل دیتا ہے. تو حضرت عمر کی رائے ہے، یہ کوئی عام آدمی، معمولی آدمی کی رائے نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جھوٹی رائے نہیں ہے، حقیقت پر مبنی.
4 آدمیوں کو بھیج رہا ہوں، بولے یہ 4000 کو بھاری۔ حضرت زبیر ابن عوام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیرے بھائی سیدنا زبیر ابن عوام، حضرت مقداد ابن اسود، حضرت عبادہ ابن صامت اور مسلمہ ابن خالد رضی اللہ عنہ اجمعین۔ 4 ایسے ہیں جو ایک ہزار پر بھاری۔ اب اندازہ لگاؤ 1000 جنگجو، وہ بھی اس زمانے میں جس سے لڑ رہے مصر میں بھی رومیوں کی حکومت تھی، روم جو سپر پاور تھا، تو روم پر بھی اور مصر دونوں ملک روم کے انڈر میں تھے، تو وہ سپر پاور سے لڑنے جا رہے ہیں، اور ان کے 4000 تو صحابہ صرف 4000 مل کر جو جنگی چال چلیں گے، 4000 کی عقل جتنا کام کرے گی، ان کے بازو، ان کی پلاننگ جتنی کام کرے گی، صرف 4 صحابہ ان کے لیے کافی۔ اللہ خالی بولنے سے نہیں، کاغذ پر لکھنا نہیں ہے کہ 4000 سے بھاری ہے تو ہو گئے۔ حقیقتاً میدان میں انہوں نے ثابت کیا، جب حضرت عمر نے بھیج دیا ان کو تو وہ حضرت عمرو بن عاص وہ چاروں کو آگے رکھتے، پورا مصر فتح ہو گیا 4000 اور 4 آدمیوں کے ساتھ۔ بعد میں کچھ آئے ہوں گے، لیکن یہ شروع میں جتنے تھے 4000 اور ان کے ساتھ یہ 4 آدمی، بس 4000 کے برابر۔ کئی صحابہ ایسے تھے جو ایک آدمی 1000 کے برابر۔ ایک اور ہے حضرت قعقاع ابن عمرو تیمی، ان کا نام ہی دیکھو قعقاع، ان کے نام میں ایسا بہادری ٹپک رہی۔ حضرت یہ ان کو تو سند کس نے دیے؟ حضرت ابوبکر نے دی، حضرت عمر سے بھی بڑے روحانی امام۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کچھ فوج منگائے، تو حضرت ابوبکر نے فوج بھیجے 2000 یا 3000، ان کے ساتھ یہ قعقاع ابن عمرو، بولے یہ اکیلا، اس کی آواز ہی 1000 کے برابر۔ ان کی آواز جب میدان جنگ میں جب نعرہ لگاتے تھے، چلاتے تھے، تو ان کی آواز 1000 کے برابر۔ اللہ کیسی محنت کرے ہوں گے صحابہ نے اپنے جسم پر، سوچو کیسے مضبوط جسم دیں گے۔ ایک آدمی 1000 کے برابر۔ اور کئی صحابہ ہیں، حضرت طلحہ ابن خویلد ہے، ایک صحابی ہے، انہوں نے نبوت کا بھی دعویٰ کرے تھے، بعد میں پھر توبہ کر لیے تھے۔ یہ بھی ایک آدمی 1000 کے برابر، اتنے عرب میں اتنے مشہور تھے۔ اور بھی کئی صحابہ ہیں۔ تو خیر صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو اصل میں دیکھے تھے، تو اس سے یہ نمونہ لیے تھے کہ اپنا جسم مضبوط ہونا چاہیے۔ کیسا ہونا چاہیے؟ مضبوط ہونا۔ کمزور جسم والا آدمی نہ نماز صحیح پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ سے کوئی بھی عبادت صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا۔ اس لیے مسلمان کا جسم مضبوط ہونا چاہیے۔ مسلمان کا جسم کیسا ہونا چاہیے؟ مضبوط ہونا چاہیے۔ تو خیر تیاری میں یہ جسم کو تیار کرنا، سب سے پہلی تیاری تو یہی ہے کہ انسان جو ہے مسلمان اپنے جسم کو تیار کرے، جسمانی اعتبار سے تیار رہے، جسم کے اندر سے بیماریاں، یہ سستی، کمزوری، کم ہمتی، بزدلی، یہ سب چیزوں کو اکھاڑ کر پھینک دے۔ سب سے پہلی تیاری ہے۔ بعد کی تیاری جتنے جو ہتھیار چلانا ہے، یہ چلانا، وہ بعد کی تیاری ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے جسم پر محنت ہے۔ خیر بات کہاں سے کہاں نکل رہی ہے؟ بات یہ چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرمانے وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر یہ لوگ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے کچھ تیاری کرتے۔ یہ منافق ہے جو تیاری نہیں کرتے۔